میری جان علی میرا مان علی، میری جان علی میرا مان علی۔ شور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہی تو اب تک ٹپک رہا ہے، وہی تو جوبن چھلک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے عظمت مصطفیٰ اور سفر معراج کی عظمتیں اور برکتیں آپ نے اپنی اس نظمیہ اشعار کے ذریعے امت رسالت کو آگاہ فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب المرجب کی 27ویں شب سفر معراج، اور یہ سفر معراج حالت بیداری میں ہوئی، خواب یا حالت نوم میں نہ ہوئی، بلکہ حالت بیداری میں اور جسم اقدس کے ساتھ ہوئی، جسم منور کے ساتھ ہوئی۔ اور اس بات پر اتفاق ہے علماء ربانیین کا کہ جو اہل مکہ نے، کفار و مشرکین نے جو سفر معراج کا انکار کیا تھا، وہ انکار ان کا خواب پر نہیں تھا، خیال اور تصور کا نہیں تھا، بلکہ جو اعتراض، جو شد و مت کے ساتھ اہل مکہ جو اعتراض کر رہے تھے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر پر کہ آپ کیسے ایک پل جھپکتے ہوئے دولت کدے سے نکلے، پھر آپ بیت المقدس پہنچے، انبیاء سابقین کی امامت فرمائی، پھر آپ نے ان سے مصافحہ معانقہ کیا، پھر اس کے بعد آپ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، پھر پوری کائنات کا آپ نے مشاہدہ کیا، جنت دوزخ کو دیکھا، ساری مخلوق سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ملوایا، پھر رب نے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کو طلب کیا، اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا، اور اس کے بعد جب سرکار واپس لوٹے تو جہاں پر آپ نے وضو فرمایا تھا وہ پانی بھی نالی میں بہتا رہا، جس دروازے سے مصطفیٰ گزرے تھے وہ کنجی بھی ہلتی رہی، اور جس بستر استراحت سے سرکار تشریف لے کر گئے تھے وہ بستر بھی گرم رہا۔ یہ معمہ اہل دنیا کو سمجھ نہیں آتا تھا، اسی لیے اس کا شد و مت کے ساتھ جو شدید اعتراض تھا وہ اعتراض حالت بیداری اور جسم اقدس کے ساتھ معراج پر تھا۔ اور جب انہوں نے یہ ساری باتیں سنی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبح کو انہوں نے کہا لے مکہ نے کہ رات تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر گئے اور حالت بیداری میں گئے، حالت بیداری میں گئے، جس میں اقدس کے ساتھ گئے، اس میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کیا میرے نبی نے یہ فرمایا ہے؟ اہل مکہ نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے تو میرے نبی ایک پل میں مکہ سے لامکہ بھی جا سکتے ہیں اور ساری کائنات کی سیر بھی فرما سکتے ہیں اور بیت المقدس میں انبیاء کی امامت بھی فرما سکتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر ابو بکر قحافہ کا بیٹا مصطفیٰ کے اس سفر کی تصدیق کرتا ہے۔ تبھی سرکار نے فرمایا میرا ابو بکر صدیق ہے، صدیق سچوں کا امام ہے۔ سرکار کا جو سفر معراج ہوا 27 رجب ریشی رجب المرجب شریف کے مقدس مہینے میں، اس سے کئی چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اور اس سے اختیارات مصطفیٰ، شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کہ رب کی بارگاہ میں ذات رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، یہ شرف اگر کسی انبیاء میں سے، رسولان اسلام میں سے اگر کسی کو حاصل ہوا تو وہ یہ شرف میرے پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ اور بیت المقدس میں
तमाम अंबिया रसूल की हाजिरी के बावजूद, उनकी मौजूदगी के बावजूद सरकार का तशरीफ लेकर जाना और बवक्ते जमाअत तमाम अंबिया और खुसूसन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इसरार पर मुस्तफा जाने रहमत, शम्सुद्दुहा, बद्रुद्दुजा, मालिके कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुसल्ला इमामत पर खड़ा होना और तमाम अंबिया की उस बात पर तायीद करना, ये साबित करता है अफजलुल अंबिया भी मुस्तफा हैं और अफजलुल कायनात भी मुस्तफा हैं और महबूब रब्बे कायनात भी मुस्तफा हैं और मुख्तारे कायनात भी मुस्तफा हैं। इस बात से साबित होता है कि जमाअत में इमाम के लिए हाज़रीन और मुक्तदियों में से सबसे अफजल होना जरूरी है। अंबिया इकराम की शिरकत ये बता रही थी कि अंबिया बरहक हैं, रसूल बरहक हैं, सब लायक इज्जत, लायक ताजीम हैं, मगर सबसे आला अगर शान है तो मदीने के मुस्तफा की है। तभी आला हज़रत फरमाते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हमें चाहिए कि मेराज मुस्तफा का जो तोहफा है, सफर मेराज का जो तोहफा है, जिसे हम और आप और इस्लाम की जबान में नमाज कहते हैं, उम्मत पर फर्ज है कि नमाजों की पाबंदी करे, नमाजों को उसूल व ज़वाबित और अहकामात शरआ के मुताबिक उसको अदा करे। जैसे नबी ने अदा किया है ऐसे उम्मती भी अदा करे। वो सफर मेराज ज़ियारत खुदा, ये मुस्तफा की मेराज है, और हालत सजदा में ज़ियारत रब, ये उनकी उम्मती की मेराज है। नमाज की पाबंदी ये मेरे आका की आंखों की ठंडक है। अल्लाह ताला हम सबों को इस सफर मेराज के इस अजीम तोहफे से सरशार फरमाए और 5 वक्ता नमाज का जमाअत के साथ एहतमाम करने की तौफीक अता